محمد وعجل فرجه وآل محمد. تیرے راستے سے سیدھا کوئی راستہ نہیں ہے، تیرے راستے سے سیدھا کوئی راستہ نہیں ہے، ملا جب تیرا سہارا مجھے مل گیا کنارہ کہ جہاں کی مشکلوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تیرے راستے سے سیدھا. تیرا دل جو تو جس کو مانگے مگر ہے میرا عقیدہ کہ جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی پیشوا نہیں ہے، کہ جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی پیشوا نہیں ہے، ملا جب تیرا سہارا مجھے دکھا دے اپنا رونا، جو آدمی اس کو بول کے مجھے بنا دے اپنا مولا، مجھے دکھا دے اپنا رونا، مجھے بنا لے اپنا مولا، کہ تیرے راستے سے سیدھا کوئی راستہ نہیں ہے، ملا جب تیرا سہارا. میرے ہاتھ میں علم ہے، میرے گھر میں تازیہ ہے، میرے دل سے کربلا کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے دل سے کربلا کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، تیرے راستے سے سیدھا کوئی راستہ نہیں ہے، ملا جب تیرا سہارا مجھے مل گیا کنارہ کہ جہاں کی مشکلوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور اللہم صلی اللہ محمد اور ابھی میں خدا صرف الانبیاء و بلند سروات اللہم صلی اللہ بر محمد و آل محمد سروات. اللہم صلی اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ
الحمد لله بكل موضوع مستقل صاحب الرواية الحمد والمحامد المحمود القاتم لما سبق والقاطع لمن خلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى قال الله تعالى نادي عليا مدر العجائب أجده عونا لك في النوائب كل أمي وقم شيء جلي بعظمتك يا الله برقوتك يا محمد ببلايتك يا لي يا لي يا لي أما قال فقد قال عبد سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلواتكم اللهم صل على محمد وعلى حاضرین اکرام قدر اعزائے محترم عزاداران مظلوم کربلا، قرآن مجید کی آیت سرنامہ کلام بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو باقی ہے وہ خیر ہے مومنین کے لیے. بقیت اللہ اللہ کی جانب سے جو باقی ہے، میں کیا سمجھوں، اللہ کی جانب سے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی جانب سے جو باقی ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم فانی ہیں وہ باقی ہے، ہم ترابی ہیں وہ نوری ہے، ہم فنا ہونے والے ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں، ہم فنا ہونے والے ہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، قرآن مجید کی آیت ہے کل شیء، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے ہلاک ہو جائے گی لیکن اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. ہر شے کو موت ہے، اللہ کے چہرے کو موت نہیں ہے. ہر شے فانی ہے، اللہ کا چہرہ باقی ہے. ہر شے ختم ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اسی طرح ایک چہرہ ہے جسے آپ امام وقت کا چہرہ کہتے ہیں، وہ قیامت تک باقی رہے گا، قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا. بالکل بہترین سلوات پڑھی تو اذان محترم ختم ہو جانا یہ ان کی صفات نہیں ہے، باقی رہنا یہ ان کی صفات ہے. کیونکہ اللہ کی جانب سے چیز ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے. اللہ چاہے باقی رہے، اللہ چاہے باقی رکھے، اللہ چاہے تو فنا کر دے. لیکن اللہ کا بقیہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اللہ جسے بچائے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اللہ جسے مٹائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. توجہ میرے دوستو، توجہ فرمائے کہ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر امام حسن عسکری تک، ہم وہاں پہ عرض کر رہے تھے شکر اور سجدہ یہ نعمتوں کا زوال روک دیتا ہے. قرآن مجید میں ہے شکر اور سجدہ، صدقہ، شکر اور صدقہ نعمتوں کا زوال روک دیتا ہے. یعنی صدقہ نکالیے، اللہ نے آپ کو عزت دی، دولت دی، ہر چیز کی فراوانی دی. آپ صدقہ نکالیے، اپنے جان و مال کا صدقہ، آپ کو عزت ملی، آپ کو مکان ملا، آپ کو دکان، اس میں بھی آپ غیرت کرتے ہیں. اللہ نے ہر چیز سے نوازا. اور شکر کریے. اور وہاں پہ میں سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. جس نے اس بڑی نعمت پہ شکر کیا تو نبوت کے بعد اضافہ ہوا، امامت بھی آئی. شکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ امامت بھی نبوت کے بعد بلا فصل ہو جاتی ہے اور قیامت تک امامت ہماری حفاظت کرتی ہے. نبوت کے بعد امامت دیکھیں کہ آپ جناب یوسف کا قصہ اٹھائیے. یوسف علیہ السلام بازار میں آئے کہ نہیں؟ اسی طرح جناب نرجس خاتون امام زمانہ کی مادر گرامی، امام وقت کی مادر گرامی نے خواب دیکھا کہ ان کے خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے رشتہ مانگ رہے ہیں. بی بی زہرا آئی ہیں اور فرزند زہرا کا رشتہ طلب کر رہی ہیں جناب مریم سے. اور جب وہاں سے آئی ہیں سمرہ اتری تو وہاں پر یزید بن عمر کو امام وقت نے 120 دینار دیا اور عرض کیا کہ یہ خط دے دینا نرجس خاتون کو. بولی لگانے والے بہت سے تھے، جس طرح یوسف علیہ السلام کی بولی لگانے والے بہت تھے اور ترازو میں بٹھا دیا گیا. ایک پلے میں نبوت تھی، ایک پلے میں دنیا بھر کا خزانہ تھا. نبوت وزنی تھی، نبوت کا پلہ بھاری تھا، نبوت کا پلہ بھاری تھا اور نیچے تھا. دولت کا پلہ ہلکا تھا، اوپر تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں محترم، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. جب یوسف علیہ السلام نے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، جب میں جملہ پلٹ کے کہوں یا علی مدد لکھا، یا علی مدد لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو یوسف کا پلہ ہلکا ہو گیا. میں کہوں نبوت کا پلہ ہلکا ہوتا ہے جب امامت آتی ہے. اس کا بہترین سلوات پڑھیے. نبوت کا پلہ اس وقت ہلکا ہوتا ہے جب امامت آتی ہے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں امام وقت تھی اسی لیے ہم امام وقت کا تذکرہ کر رہے ہیں. لوگ سوال ہم سے یہ کرتے ہیں کہ ہمارے امام زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، تمہارے امام زمین پر ہیں. ہم نے جواب دیا یہ ترازو ہے، یہ میزان خداوند عالم ہے. یہاں پر امامت کی عظمت بلند ہے، اسی لیے امام وزنی ہے. نبوت کی وزن جو ہے اوپر ہلکا ہے. اللہ کی نظر میں امام وقت کی جو اہمیت ہے، عظمت ہے، وہ زیادہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کم ہے، اسی لیے وہ پلہ ہلکا ہو کے اوپر چلے گئے چوکے آسمان پر اور امام وقت زمین پر ہے. توجہ فرمائے ہے نا. بہت ان بات ہے. دیکھیں کہ امام وقت زندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہے اسحاق کی نسل سے، امام وقت ہے اسماعیل کی نسل سے. یہ دو جو شجرے ہیں یہ طیبہ اور طاہر شجرے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل ایک اسحاق. اسحاق کی نسل میں بھی ایک قبلہ ہے، اسماعیل کی نسل میں بھی ایک کعبہ ہے. اسحاق کی نسل میں ایک بتول ہے جسے آپ مریم کے نام سے جانتے ہیں، اور اسماعیل کی نسل میں بی بی فاطمہ الزہرا ہے جو بتول ہیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. ان کا بتول ہونا اور بی بی زہرا کا بتول ہونا اور ہے. دیکھیے دوستوں کی آپ جناب مریم بھی بتول ہے، بی بی زہرا بھی بتول ہے. جناب مریم کو بتول رکھنے کے لیے ان کا کفو نہیں بھیجا گیا، ہمسر نہیں بھیجا گیا. اصل میں بات ہے یہ ہے علی کے مقابلے میں آنے کی. میں کیا کر رہا ہوں، فاطمہ زہرا بتول ہوتے ہوئے بھی علی ان کے شوہر ہیں، یعنی کوئی علی کا مقابلے پہ نہ آئے. یہ بتول کا شادی کر کے علی سے بتایا کہ شادی کرنے کے بعد بھی فاطمہ زہرا
بطول رہ سکتی ہے لیکن اس کو کنواری رکھ کے بتایا جلی کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا. مل کے بہترین سلوات پڑھیے. آج میرے دو طرح سامعین کچھ خاموش ہے. دیکھیں کہ وہ بھی بطول یہ بھی بطول. زکریا آئے بیت المقدس میں دیکھا جنت سے طعام لذیذ آیا ہوا ہے, کھانا آیا ہوا ہے, جنت سے روٹی آئی ہے, جنت کی روٹی آئی ہے. اب مجھے جملہ عرض کرنے دیجئے. جو عرش والوں کے ٹکڑے پہ پلتی ہو, جو عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتی ہو اسے مریم کہتے ہیں. عرش والے جس کے ٹکڑے پہ پلتے ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. عرش والوں کے ٹکڑوں پہ جو پلتی ہو اسے بی بی مریم کہتے ہیں, بطول کہتے ہیں. اور عرش والے جس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. یہاں پر بھی ایک موسیٰ, یہاں پر بھی مثل موسیٰ, یہاں پہ ایک ہارون, یہاں پہ مثل ہارون مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہاں پر شبر شبیر, یہاں پر شبر و شبیر, یہاں پر بھی حسن و حسین محسن, وہاں پہ مبشر, یہاں پہ محسن. یعنی کہ ہر دونوں پہ شجرہ طیبہ ہے. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام, وہاں پر امام مہدی عجلہ تعالیٰ فضل شریف. لیکن فرق یہ ہے جب امام وقت ظہور فرمائیں گے اور امام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی پانی پہ مصلی بچھائیں گے. مصلی پانی کی بات آئی تو دیکھیں کہ مصلی بچھا کے یہ بتائیں گے کہ یہ معصوم امام ہے جو معصوم نبی سے افضل ہوا کرتا ہے. دیکھیں بہترین سلوات کی. اور پانی کی بات آئی تو موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن ام کلثوم کو صندوق دیا اور کہا اسے مقدار میں پانی پر چھوڑ دو. اور پانی پر سفر کرتے ہوئے یہ اللہ کا نبی فرعون کے محل کے کنارے پہنچے. فرعون کے محل کے کنارے پہنچے. کہا کہ بنی اسرائیل سے آنے والا تھا, یہ آیا دریا پانی سے. اور فرعون نے جب اٹھایا ہے تو موسیٰ نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور فرعون کو ایک ہاتھ سے تماچا مارا. ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا, یعنی فرعون تھا لیکن داڑھی رکھتا تھا. جس طرح جب مولا علی کو بتوں کے مٹی کا تراب کا سرما لگانے آیا ابو جہل, مولا علی نے ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے جو تماچا مارا, ابو ادھر ہو گیا, جہل ادھر ہو گیا. اسی طرح تماچا جب مارا ہے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اب سمجھ میں نتیجہ مجھے دینے دیجئے کہ نبوت کبھی بھی نجس ہاتھوں میں نہیں پلا کرتی. اب نبوت کبھی بھی کافر آغوش میں نہیں پلا کرتی. آپ مجھے کہنے دیجئے جو آغوش سردار موسیٰ کو پالے وہ پاکیزہ ہوا کرتی ہے, اسے سرکار ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. بالکل بہترین سلوات. حضرت محترم وہ فرمائے کہ آغوش کافر میں فرعون میں نبوت نہیں پلا کرتی. اور یہ ہے کہ نصیری کے خدا کا بیٹا, نصیری کے خدا کا بیٹا ہونا اور بات ہے. عیسیٰ نصارہ کے خدا کا بیٹا ہونا اور بات ہے, اور نصیری کے خدا کا بیٹا ہونا اور بات ہے. توجہ فرمائیں میرے دوستو. دیکھیے کہ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وقت کے امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن ملتے نہیں. اس کا بھی ایک ترتیب ہے, طریقہ ہے کہ آپ کو امام وقت سے ملاقات کرنی ہے تو اس کا کوئی چیز عمل ہے جس سے آپ امام وقت سے ملاقات کر سکتے ہیں. دعائے عہد 40 دن تک فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے, آپ کی ملاقات امام زمانہ سے ہوگی. دعائے عہد
افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، یہ حدیث ہے پیغمبر اسلام کی. افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، سب سے افضل اعمال امتی کے یہ ہے کہ امام وقت کا انتظار کریں، امام وقت کے انتظار کی دعا فرمائے، امام کے ظہور کی دعا فرمائے. ہم جب روز محشر ہوگا امام وقت ظہور فرمائیں گے، جب امام وقت ظہور فرمائیں گے تو ہم سے جب مسافہ لیں گے تو ہم کہیں گے آپ سے ملاقات ہو چکی ہے. جس طرح یوسف کے بھائی جو حاصل ہو گئے تھے وہ یوسف کو پہچان نہ سکے، یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے کہ یہی ہمارا بھائی ہے جو بادشاہ ہے، جو نبی ہے اللہ کا. اسی طرح ہم امام زمانہ سے ملاقات کرتے ہیں لیکن ہم پہچان نہیں پاتے کہ یہی میرا امام ہے. جب ظہور فرمائیں گے، امام تشریف لائیں گے، عباس علمدار کا علم لے کر آئیں گے، جب عباس کا علم لے کر آئیں گے، سلطنہ لے کر آئیں گے، ذوالفقار لے کر آئیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے ہم نے تو کہا یہ ہم سے تو ملاقات ہو چکی ہے، یہی ہمارے امام ہے، یہی ہمارے امام ہے. تو سمجھ لیجئے آپ جب بھی کوئی مصیبت میں ہو یا حج کے مواقع پر یا کسی کے جنازے میں جائیں تو وہاں پر منتظر رہیں، اس منتظر کے کبھی بھی ملاقات ہو سکتی ہے. دیکھیے عزیزو، جس طرح عشق عباس ضروری ہے اسی طرح مودت امام زمانہ بھی ضروری ہے. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں آگے والا جب میں جملہ پڑھوں گا آپ کی جو ہے آپ کو جو معرفت عرفان کو میں جگانا چاہتا ہوں جو سو رہا ہے. معرفت عرفان کو اجاگر کریے، جگائیے، اندھیرے میں نہ رہیے. یہ علم ہے، یہ علی کا ذکر ہے، یہ عباس علمدار کا ذکر ہے. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر نسلوں میں وہ سفر کرتا ہے. میں عباس کے پرچم سے کہتا ہوں اپنی مصیبتیں کون عباس سے جانے خبر کرتا ہے، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے. بہترین سلوات پڑھیے کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے. میں تو عباس کے پرچم سے کہتا ہوں اپنی مصیبت کون عباس سے نہ جانے خبر کرتا ہے. دوستو دیکھیے کہ غیبت میں ہے امام، جب غیبت میں ہے ہمارا وقت کا امام تو ہمیں اس وقت حکمت عملی کیا ہے، ہم کس طرح ہمیں پیش آنا چاہیے. غیبت میں امام ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم دوست کو سمجھ سکیں اور دشمن کون ہے یہ سمجھ سکیں. کیونکہ ہمارے دوست ہیں کم، ہمارے دشمن ہیں زیادہ. جس طرح مومنین کم ہے، کافرین زیادہ، اسی طرح دوست کم ہے، دشمن زیادہ. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج تو آپ دیکھیں عراق شام میں کیا چل رہا ہے. عراق اور شام میں کیا چل رہا ہے کہ ایک کار گزر رہی ہے، دوسرے کار والے پر فائرنگ ہو رہی ہے، وہ کار سے وہ بھی فائرنگ کر رہے ہیں. جو زندہ رہ گیا زندہ رہ گیا، جو مر گیا مر گیا. تو ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے کہ کیونکہ یہ سعودی اور یہودی ایک ہی ہے، سعودی اور یہودی
ایک ہی ہے. تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے نمائندے ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، برما میں بھی ہے، پوری دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ فنڈ کرتے ہیں، وہ دولت لٹاتے ہیں کہ جو علی والے ہیں انہیں خاموش کر دیا جائے، انہیں چین سے نہیں جینے دیا جائے، انہیں مار دیا جائے. ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا تو متقی پرہیزگار بن کر ایک دم خاموشی کے ساتھ تقیہ کر جاؤ، تقیہ کر جاؤ، کہیں پر بھی یہ نہ ثابت کرو کہ ہم کون سے مطلب سے ہیں، کون سے مطلب سے ہیں، اور ورنہ ہمارے والوں کے درمیان ہی رہو، غیروں کے یہاں نہ جاؤ. میں کیا جانی محترم، اپنے آپس میں رہیے، عالموں کی بات کہنا مانیے، عالموں کی بات سنیے، اپنے دائرے کے اندر رہیے، باہر نہ نکلیے. اللہ جانے کہاں پر آپ کو زہر دے دیا جائے، اللہ جانے کہاں آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیا جائے، اللہ جانے کہاں آپ کو مار دیا جائے. باہر جاؤ تو تقیہ کر لو، اور اندر آؤ اپنے والوں میں تو پھر اپنے والوں کے ساتھ عالم کی بات مانو، ورنہ ہر جگہ ذبح کیے جاؤ گے. جو ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے کہ علی والوں کے دشمن کہاں کہاں ہے. میں ایک لفظ بھی یہاں پہ کہوں وہاں پر خبر پہنچتی ہے، ایک لفظ بھی یہاں پہ کہتا ہوں وہاں پہ خبر پہنچتی ہے. ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کتنی فاسٹ ہے، لیکن یہ ہمارے امام زمانہ کے ریڈار کو نہیں جانتے. ان کا تو ترابی ہے، امام زمانہ کا نوری ہے. واہ 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 واہ. کیونکہ وعدہ ہے علی کا، کیونکہ وعدہ ہے علی کا کہ محمد مصطفیٰ کی مدد کروں گا، اور بعد میں جو صحیح اسلام پہ ہوگا اس کی مدد قیامت تک کروں گا. اب دشمن جتنا بھی زور لگا لے وہ ایڑی چوٹی کا، علی کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. آج بھی آخر علی امام مہدی اللہ تعالیٰ فیض شریف ہے، جس طرح محمد مصطفیٰ نے ناد علی مظہر العجائب کہہ کے پکارا تھا، آج بھی علی کو پکار لو، مہدی حاضر ہو جائے گا مدد کو. سب بولو نعرہ حاضری، سب بولو نعرہ حاضری، نعرہ حاضری. پڑھتا ہوں جو کہتی ہے خالق کی کتاب ہے مثل یہودی بھی سعودی کی اولاد. جو پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب ہے مثل یہودی بھی سعودی کی اولاد. اس قوم کا اللہ جانے کیا کہوں، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب. واہ واہ واہ. سلمان اپنے نعرہ حیدری، سب بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. حق کا کلام سمجھ کر، خدا کا انعام سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر، بیلا کا جان سمجھ کر، درود و سلام سمجھ کر، بلند ہاتھوں کے ساتھ نعرہ حیدری، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی کی اولاد. اس قوم کا ہم کیا کہیں کیا کریں جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب. رسول اللہ نے ڈکلیئر کر دیا شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی. اب جو کوئی ٹھرے چلاتا ہو، تجارت ٹھروں سے ہی اس کا گزارا ہوتا ہو، تو ایسی نسل بنی امیہ آج بھی خانہ کعبہ کی کمائی پر شراب پی کے بتا رہی ہے ہم پہلے بھی حرامی تھے تا قیامت حرام
हलाली बन के बता रहे हैं, हम पहले भी हलाली थे, क़यामत तक हलाली रहे। हाज़री बिल्कुल बेहतरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद। जगह जगह में नाना, सिमले में नाना, मुंबई में नाना, एजी पे नाना, नाना हाज़री, सबो नाना हाज़री, सबो नाना हाज़री। अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, जनाब फातिमा के नूर ऐन जिंदाबाद। अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, जनाब फातिमा के नूर ऐन जिंदाबाद। हर जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर कोई कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। सबका मौला अली अली, सबका मौला अली अली अली, सबका मौला अली अली। जगह जगह दुश्मन में नाना, लीबे में नाना, मुंबई में नाना, शिमले में नाना, नाना हाज़री। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। सिर्फ हुसैन जिंदाबाद नहीं है। मेरे आप उन लोग को बहुत है, क्योंकि कोई नहीं आया था तो मजलिस भी सूखी सूखी चल रही थी। अब मजलिस में कुछ शऊर चढ़ा है। सिर्फ हुसैन जिंदाबाद नहीं है, आप जुमला सुन लीजिए दोस्तों, जिसका शऊर जाग जाए वो नारा लगाए। सिर्फ हुसैन जिंदाबाद नहीं है, हर हुसैनी जिंदाबाद है। सिर्फ यजीद मुर्दाबाद नहीं, हर यजीदी मुर्दाबाद। वाह वाह वाह, सब मिला नारा हैदरी, सब बोलो नारा हाज़री, सब बोलो नारा हाज़री, नारा हाज़री, सब बोलो नारा हाज़री। मैं तो बेहतरीन सलवात पढ़ी क्योंकि ये लोगों का पहले से तिजारत है शराब का, हराम कामों का। और जब जुल्फ़िकार चलेगी तो जो हलाल को हराम करता है, जो हराम को हलाल करता है, उसको पहले काटा जाएगा। वो तो कटेंगे। जो हमारे उलमा इकराम रिश्वत लेकर हलाल को हराम करते हैं, यानी कि अंडर द टेबल लेकर, क्योंकि ये उलमा इकराम है, इनको सजा ज़्यादा दी जाएगी। अगर कोई जाहिल गुनाह करे तो उसकी सजा कम है, और कोई आलिम गुनाह करे तो उसकी सजा ज्यादा है। तो हमारे कोई अगर आलिम गलत काम करते हैं, गलत फतवा भी दे देते हैं, यानी कि रिश्वत लेकर ऐसे अगर भूल से हो जाए, वो तो आपको किस्सा पता है कि एक अल्लामा गुजर रहे थे आयतुल्लाह, और रस्ते में एक माँ थी जो मर गई, पेट में बच्चा बाकी था। अब ये बेचारे, इनसे सवाल किया गया तो इनको जहन में इनके उसका कुछ आया नहीं। कभी कभी इंसान बीमार होता है जहनी तौर पर, समझ लीजिए, और तब मजलिस में भी कुछ नाम इधर उधर हो जाते तो मुझे माफ करिएगा। कभी कभी इंसान जहनी तौर पर परेशान होता है, बीमार होता है। वैसे वो आयतुल्लाह, वो हुज्जतुल्लाह अल्लाह मकामुहू, मुज्तहिदों की इज्जत है, उनकी अजमत है। और वो जहाँ गुजर रहे थे, उनसे कहा किया जाए, कहा दफना दिया जाए, बच्चे समेत दफना दिया जाए। जब एक मर्तबा वो बच्चा उनकी हौज़ इल्मिया में पढ़ने आया तो किसी ने तारुफ कराया कि यही बच्चा है कि आपने फतवा दिया था कि दफन कर दो, लेकिन बाद में आपने एक शख्स को भेजा कि बच्चे को निकाल दो, माँ को दफन कर दो। मैं क्या करूँ अजाए मोहतरम, अब समझ में आया। अगर कोई आयतुल्लाह, अगर कोई मुज्तहिद, अगर कोई आलिम खुदा न खास्ता गलती कर देता है बाय चांस, तो इमाम वक्त, इमाम जमाना मदद फरमाते हैं। अब मैंने कहा नहीं था नादे अली ये मदद रजाए पढ़ो, जितना अली मदद करता है इमाम मेहदी मदद करता है। सलवार पढ़िए मोहम्मद। तो ऐसे अगर कोई देखिए कि जिस जहाँ पर एक आप कॉइन उठाइए, उसके दोनों बाजू होते हैं, एक होता है हेड से, एक होता है टेल। वैसे ही हमारे उलमा इकराम में भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अब आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है कि सबको अच्छा समझना है।
ایک مچھلی اگر تالاب میں خراب ہو تو پورا تالاب وہ آپ کو خراب نہیں سمجھتا ہے. سمجھنے کی کوشش کریے. میں وقت بس تمام ہوا میرا, آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا کہ اگر ایک مچھلی تالاب میں خراب ہو تو تمام تالاب کی مچھلیوں کو خراب نہیں کر سکتی. وہ جو کہاوت ہے اس کو چھوڑیے. ہم دوسروں کے راستے پہ نہیں چلتے, ہم علی والے ہیں. جس طرح کافرین میں منافقین میں قیامت تک مومنین باقی رہیں گے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. تالاب کتنا بڑا کیوں نہ ہو, کائنات کا جتنا کیوں نہ ہو, لوگ خراب کیوں نہ ہو جائے, ہر بچہ یزیدی کیوں نہ ہو جائے, حسینی باقی رہیں گے. ہر پورا تالاب یزیدی کیوں نہ ہو جائے, مومنین باقی رہیں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اب جب مومنین باقی رہیں گے تو اللہ کا جو باقی ہے, امام وقت امام زمانہ بھی باقی رہے گا. یہ کافری فنا ہو جائیں گے, مومنین باقی رہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اور دیکھیے کہ بی بی زہرا کا روزہ بھی منہدم کیا گیا, لیکن عباس رمضان کا روزہ آج بھی فرات پر موجود ہے. وفاؤں کا ہے عباس باوفا کا روزہ فرات پر ہے. عباس باوفا کا روزہ فرات پر توجہ کرنا ہے. عباس باوفا کا روزہ فرات پر قائم ہے. یہ کعبہ فرات پر قائم ہے. یہ وفاؤں کا کعبہ فرات پر ہے. عباس باوفا کا روزہ فرات پر قائم ہے. یہ وفاؤں کا کعبہ فرات پر. میرے قاضی کے اختیار کا معجزہ تو دیکھ, بازو نہیں ہے پھر بھی ہے قبضہ فرات پر. صلوات پڑھیے محمد. بازو نہیں ہے پھر بھی ہے قبضہ فرات پر. یہ سمجھ لیجئے دنیا, اے یہودی, اے سعودی والے, آج بھی آپ کیا سمجھتے ہو جنت البقیع کو منہدم کرنے کے بعد آپ کا قبضہ ہو گیا؟ نہیں, قبضہ وقت امام کا ہی ہے. اللہ کا باقی رہنے والا ہے. قبضہ وقت امام کا ہے. آپ سب فنا ہو جائیں گے. جس طرح آپ نے منہدم کیا ہے آپ فنا ہو جائیں گے. امام وقت ظہور فرمائیں گے, روزہ بھی تعمیر کرائیں گے, روزہ فرش عزا بھی بچھائیں گے, ماتم بھی کرائیں گے. امام وقت مصائب پر خون کے آنسو روتے ہیں, خون کے آنسو. فرزند زہرا, اور لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بہت زخم دینے والا مصائب پڑھتے ہیں لیکن ہمارے آنسو نہیں نکلتے. معصوم کا قول ہے جس کا دل گناہ کر کر کے پورا کالا ہو جاتا ہے, پھر اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے, پھر وہ موم نہیں ہو پاتا, پھر وہ آنسو اس کے آنسو سے نہیں ٹپکتا. جبکہ فرش عزا پر بی بی زہرا رومال لے کر آتی ہے. آپ کا کوئی عزیز مر جائے تو آپ جاتے ہیں پرسہ دینے, لیکن ایک ماں ہے جو ہر محفل میں جاتی ہے, ہر محفل میں جاتی ہے, ہر فرش عزا کے پاس جاتی ہے اور رومال لے کر جاتی ہے کہ مجھے انتظار کرتی ہے کب عزاداروں کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو اس رومال میں جگہ مل جائے. آپ پرسہ دینے جاتے ہیں, وہ حسین کی ماں پرسہ لینے آتی ہے اور کہتی ہے جب بھی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینا تو میرے حسین کی پیاس کو یاد کر لینا, عباس کے بازوؤں کو یاد کر لینا, قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے کو یاد کر لینا, علی اکبر کے آنی کو یاد کر لینا, حسین کی پیار
عباس علمدار کا علم زہرا کی دعا ہے، سکینہ کے خشک مشک بی بی زہرا کی دعا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ جب عباس علمدار کے علم کو دیکھیے، عباس علمدار کے علم کو دیکھیے تو ایک مشک سکینہ بندھا ہوتا ہے۔ مشک سکینہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ غازی عباس فرات پر گیا تھا، پانی لینے گیا تھا۔ وہاں پر غازی عباس نہ صرف سکینہ کے لیے پانی نہیں لینے گئے تھے، علی اصغر بھی پیاسے تھے، 6 مہینے کا چھوٹا بچہ پیاسا ہے۔ جب مولا حسین اٹھا کر لے آتے ہیں تو پانی نہیں آتا، ایک تیر آتا ہے تیر لینے والا۔ عزیزوں کیا سن رہے ہیں؟ آپ کے 6 مہینے کے بچے سلامت رہے، اللہ اللہ، زہرا کے بچوں پر تیروں کی بارش۔ ہاں عزیزو، عباس علمدار کا علم دیکھیں تو اس پر ایک تیر بھی ہوتا ہے، ایک مشکیزہ بھی ہوتا ہے۔ مشکیزے میں جو علم پہ مشکیزہ ہوتا ہے، اس پہ آپ دیکھیں تو مشکیزے میں پانی ہوتا ہے جو عزاداروں کے اوپر گرتا ہے، کم سے کم عزادار سیراب ہو جاتے ہیں، سبیلیں بنتی ہیں۔ محرم سے پہلے آپ جائیے وہاں پر بالا گلی کے ناکے پہ، جہاں پہ شاہ خراسان ہے اور خوجہ مسجد ہے، وہاں پہ ناکے پہ سال بھر سبیل لگتی ہے۔ سبیل کیوں لگ رہی ہے آپ کو پتا ہے؟ کیونکہ غازی عباس مشک سکینہ لے کر گیا تو تھا، لیکن سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اللہ اللہ، پیاسی رہنے والی تمام کو سیراب کرتی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں دوستو، عباس علمدار کا مصائب عجب ہے۔ سنیے گا، ہم میں ایک کانٹا لگتا ہے ہمارے پیروں پر، بہت درد ہوتا ہے، چبھن محسوس ہوتی ہے۔ پیروں پہ ایک کانٹا لگا، بہت زیادہ چبھن محسوس ہوتی ہے۔ جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہو اور پھر مشک سکینہ کو سینے سے لگائے ہوئے، زانوں کو جو ہے لگام زانوں میں دبائے ہوئے، غازی عباس چاہ رہے ہیں کہ مشکیزے کو پہنچا دے سکینہ تک تاکہ علی اصغر بھی پانی پی لے، تمام بچے پانی پی لے، شہزادی زینب پیاسی ہے، ام کلثوم کی پیاس۔ ایک مرتبہ ایک تیر آیا، آپ کو ایک کانٹا چبھ جائے، آپ کتنا روتے ہیں، آپ کو کتنا درد ہوتا ہے۔ اگر ایک تیر آ کے پوری تیزی کے ساتھ عباس علمدار کے آنکھ میں چوب گئی، میں کیا کروں؟ بی بی زہرا کربلا کی سرزمین پہ تھی، ایک مرتبہ زہرا کی آواز بلند ہوئی، ارے میرے لال، ارے میرے لال عباس۔ عباس آنکھ میں تیر لگا، ہمت نہیں آ رہی۔ غازی عباس چاہتے ہیں کہ پانی، فرات کا پانی جو ہے پہنچ جائے، مشکیزے کا پانی پہنچ جائے، ہمت نہیں ہاری عباس علمدار نے۔ ایک تیر آیا، روایت میں پریشانی پہ نمودار ہو گیا، عباس علمدار نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ ہے شیر خدا کا لال۔ ایک مرتبہ ایک تیر آیا اور مشک سکینہ میں جیسے ہی لگا اور پانی بہنا شروع ہوا۔ اللہ اللہ، پھر بھی عباس چاہتے ہیں کہ یہ مشق کو میں پہنچا دوں بی بی سکینہ تک، کیونکہ تمام بچے قطار میں کھڑے ہیں اور ننھے ننھے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے ہیں، اور عباس جب تمام پانی گر رہا ہے، اب جو تمام پانی گر گیا، عباس کی امید چلے گئی۔ عباس نے اپنے گھوڑوں کو اب قوم اشقیاء میں ڈال دی۔ اب جملہ سنیے گا، تمام کوئی تلوار والا ہے، کوئی تیر والا ہے، کوئی نیزے والا ہے، تمام کہتے ہیں اے عباس، آپ اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے، عباس تیر والے تیر پر